اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سلسلہ وار ہمارا درس صحیح بخاری چل رہا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی آج 7ویں شب ہے۔ کتاب المناقب کی حدیث پاک باب علامات النبوت فی الاسلام، حدیث کا نمبر 3571۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں قال حدثنا عمران بن حسین اللہم انہم کانوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مصیر۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ رات ہو گئی تو ہم نے پڑاؤ وہاں کیا۔ صبح ہوئی اور طویل واقعہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ اس کے بعد بیان فرماتے ہیں نماز پڑھی گئی، چند لوگوں نے نماز نہیں پڑھی تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا ہم نے غسل کرنا ہے اور پانی موجود نہیں۔ تو انہیں کہا گیا فَأَمَرَهُ أَن يَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ کہ مٹی سے تیمم کرو، تمہارا غسل ہو جائے گا۔ ثم صلی، پھر نماز پڑھ لو۔ تو دوستو، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں تمام لوگ آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پانی ختم ہو گیا ہے، پیاس کی شدت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کچھ کیجئے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیاس کی شدت بیان کی گئی اور عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی بھی ختم ہو گیا ہے، موسم بھی شدید گرم ہے، اوپر سے پیاس بھی لگی ہے۔ تو سامنے سے ایک عورت کو جاتے ہوئے دیکھا گیا، اس کے پاس 2 مشکیزیں پانی کے بھرے ہوئے تھے، وہ بھر کے اپنے گھر کی طرف لے کے جا رہی تھی۔ جب اس عورت سے پانی مانگا گیا اس نے انکار کیا، پھر اس عورت کو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آیا گیا۔ جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اس عورت کو لے آیا گیا تو نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر اور یہاں سے تمہارے گھر کا فاصلہ کتنا ہے؟ اس نے کہا 1 دن اور 1 رات کا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا اپنے مشکیزوں سے ہم نے پانی استعمال کرنے کی اجازت دیتی ہو؟ اور ہم استعمال بھی کریں گے لیکن تمہارا پانی ختم بھی نہیں ہوگا۔ یہ بڑی مزے والی بات، ہم تمہارے مشکیزوں سے پانی پئیں گے بھی صحیح، استعمال بھی کریں گے، اپنی سواریوں کو بھی پلائیں گے، لیکن تیرے مشکیزیں توں کے جوں بھرے ہوئے رہیں گے، ان سے پانی کم نہیں ہوگا، پانی کم نہیں ہوگا۔ اب کیسے نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ بڑی پیاری حدیث پاک فَمَسَحَ فِي الْأَزْلَوَيْنِ، اس کے جو 2 مشکیزیں تھے نبی علیہ السلام، پہلے میں نے احادیث بہت سی بیان کی کہ پانی کی قلت ہو جاتی تو نبی علیہ السلام پانی کے لوٹے کے اندر اپنا ہاتھ ڈالتے، 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے نکل پڑتے۔ کبھی نبی علیہ السلام پانی کی قلت ہوتی، کلی کر کے کنویں کے اندر پانی ڈالتے تو پانی کنویں کا جوش مارتا ہوا کنارے پر آ جاتا۔ کبھی پانی کی قلت ہوتی تو نبی علیہ السلام اپنے استعمال والا تیر صحابہ کو دیتے اور پانی کے سوکھے ہوئے چشمے پر گاڑنے کا حکم دیتے، تو وہاں نبی علیہ السلام کے استعمال شدہ تیر کی برکت سے سوکھا ہوا چشمہ دوبارہ بحال ہو جایا کرتا تھا۔ تو اس طریقے سے نبی علیہ السلام پانی کی قلت کو کثرت کے اندر تبدیل کرتے تھے۔ لیکن آج کی جو حدیث پاک ہے کتاب المناقب کی حدیث پاک، اور حدیث کا نمبر میں نے پہلے کوٹ کر دیا، 3571 حدیث کا نمبر ہے۔ عمران بن حسین فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے اس عورت کے 2 مشکیزیں تھے فَمَسَحَ فِي الْأَزْلَوَيْنِ، ان دونوں مشکیزوں پر اپنا دست رحمت کو پھیرا، دست شفقت کو پھیرا۔ آقا علیہ السلام نے ان 2 مشکیزوں پر اپنا پیارا ہاتھ اس طرح پھیرا، بس آقا علیہ السلام کے مبارک
ہاتھوں کے پھرنے کی دیر تھی، اللہ نے 2 مشکیزوں کے اندر سمندر کو جاری کر دیا۔ ان 2 مشکیزوں کے اندر سمندر جتنا پانی آ گیا۔ فشربنا اتاشا 40 رجلا، ان 2 مشکیزوں سے صحابہ فرماتے ہیں ہم نے پانی پیا، ہماری تعداد 40 تھی، 40 آدمیوں نے پانی پیا۔ حتی روینا فملعنا کل قربت معنا و ادابت، ہم نے مشکیزیں بڑے، سواریوں کو پانی پلایا، اور جب ہم نے یہ سب کچھ کر لیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت سے کہا بی بی اپنے مشکیزوں کا پانی چیک کر لو، ہم نے استعمال بھی کیا ہے اور اس سے کم بھی کچھ نہیں ہوا، ہم نے استعمال بھی کر لیا ہے اور اس سے ہم نے ایک قطرہ کم بھی نہیں کیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں کے اندر یہ برکت، کبھی ان ہاتھوں سے پانی کی چشمے نکل پڑتے ہیں، اگر یہ ہاتھ ڈوبے ہوئے سورج کی طرف چلے جائیں، ڈوبا ہوا سورج دوبارہ طلوع ہو جاتا ہے، ان ہاتھوں کے اندر یہ برکت ہے۔ حضرت آمنہ، حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بچپن کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان ہاتھوں کی انگلیوں کو ہلائیں، 14ویں کا چاند کھلونا بن کر مصطفیٰ کے ساتھ کھیلتا نظر آتا ہے۔ ان ہاتھوں کے اندر اللہ نے اتنی برکات رکھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکیزوں پر اپنا دست رحمت، دست شفقت، دست برکت پھیرا۔ جب پھیرا تو ان 2 مشکیزوں سے 40 آدمیوں نے پانی پیا، اور 40 آدمیوں کی سواریوں کو پانی پلایا گیا، جو مشکیزے سے مشکیزے بھرے گئے۔ بعد میں آپ کے میرے آقا نے فرمایا پانی چیک کر لو، ایک قطرہ بھی ہم نے کم نہیں کیا۔ یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے عظمت مصطفیٰ، یہ ہے آپ کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان، کہ پانی کو استعمال بھی کیا اور پانی ختم بھی نہیں ہوا۔ اور آگے کیا کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ پھر کہا کہ جس کے پاس کوئی کھانا ہے وہ لے آئے۔ فجمع لها من الکسر والتمر، روٹی کے ٹکڑے اور کھجوریں جو ہیں تھوڑی صحابہ نے جمع کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو دے دی۔ عورت کو وہ پانی پلانے کے عوض میں روٹی کے ٹکڑے اور کھجوریں دے دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ عورت گھر گئی اور گھر والوں کو کہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا واقعہ بیان کیا، آقا کی عظمت و شان کا جو واقعہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کو اس نے بیان کیا۔ اور جب اس نے بیان کیا بتلک المرأۃ، اس نے وہ سارا واقعہ اس عورت نے بیان کیا، فاسلمت واسلموا، وہ عورت بھی مسلمان ہوئی، پورا قبیلہ لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئی، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ فقط میرے آقا کے اخلاق کو دیکھ کر، میرے آقا کے معجزے کو دیکھ کر، میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کے اس پہلو کو دیکھ کر وہ عورت بھی مسلمان ہو گئی اور اس کا پورا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا، اس کا پورا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا۔ تو اگلے حدیث پاک وہ بھی کتاب المناقب کی حدیث پاک، باب علامات النبوہ فی الاسلام، حدیث کا نمبر 3578، 3578 صحیح بخاری کتاب المناقب کی حدیث پاک۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے روایت راوی کرنے والے ہیں، اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی۔ وہ فرماتے ہیں قال ابو طلحہ لأم سلیم لقد سمعت صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی ام سلیم کے پاس گئے اور کہا کہ آج میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز میں کمزوری محسوس کی، اور مجھے محسوس ایسے ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعرف فیہ الجوع، مجھے محسوس ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھوکے ہیں، کئی دنوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ فہل عندک من شیء، کیا تمہارے پاس کوئی شے ہے؟ قالت نعم فاخرجت اقراصا من شعیر، وہ تھوڑی سی جو لے کر آئی، اور ثم اخرجت خمارا لها، کھانا اس نے تیار کیا، فلفت الخبز ببعضه، اس نے روٹیاں پکائیں اور روٹیوں کو لپیٹ کر، سالن کے اندر جو شے تھی لپیٹ کر۔ حضرت انس بن مالک کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب حضرت ابو طلحہ نے یہ کیا، ام عمیر نے یہ کیا، روٹیاں لپیٹ کر ابو طلحہ کو دیں اور کہا کہ جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دے کر آؤ۔
تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تناول کر لیں۔ ثم ارسلتنی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد ومعه الناس۔ وہ گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر تھے، صحابہ کا جھرمٹ بھی لگا ہوا تھا، صحابہ بھی تشریف فرما تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد عاشقوں کا ہجوم تھا۔ میں کھڑا ہو گیا، فقال علی رسول اللہ ارسلک ابو طلحہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب میں روٹیاں لے کر بغل میں لے کر چھپا کے کھڑا تھا کہ اب مجمع صحابہ میں ایک دو آدمیوں کا کھانا ہے، اتنے جمیع اور کثیر تعداد کے صحابہ کرام کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے دوں؟ اتنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے دل کی کیفیت سے واقف ہو گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ یہ ہے مصطفیٰ کا علم، یہ ہے علم مصطفیٰ۔ آپ کے میرے آقا نے فرمایا ابو طلحہ نے بھیجا؟ میں نے کہا فقلت نعم ہاں یا رسول اللہ، مجھے ابو طلحہ نے بھیجا۔ آقا نے فرمایا بطعام، کھانا دے کر بھیجا؟ کھانا دے کر بھیجا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں کھانا دے کر بھیجا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جو صحابہ بیٹھے تھے، آقا نے فرمایا تمام کو کھڑے ہو جاؤ، قوموا فانطلقت بین ایدیہم، چلو سارے مل کر ابو طلحہ کے گھر دعوت کھانے چلتے ہیں۔ اب جب حضرت ابو طلحہ کو اس چیز کا علم ہوا، حضرت ابو طلحہ اپنی بیوی ام سلیم کے پاس گئے اور کہا اپنی بیوی کو کہ ہم نے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھانا بھیج دیا تھا، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جمیع صحابہ کو اپنے ساتھ لے کے آ رہے ہیں اور ہمارے گھر کھانا کھلانے کے لیے۔ اب اس عورت کا عقیدہ دیکھیں، قربان جائیں اس وقت کی عورتوں کے عقیدے پر۔ اس عورت کا عقیدہ دیکھیں، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا فقالت اللہ ورسول عالم۔ اب اس کا عشقی ترجمہ یہ بنتا ہے، ویسے ترجمہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، لیکن میں کھول کر اگر بیان کروں اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے، ام سلیم نے حضرت ابو طلحہ کو کہا ہم نے تو ایک مصطفیٰ کی دعوت کی تھی اور وہ کھانا ہم نے مصطفیٰ کو بھیج دیا تھا، اب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعوت پر ان لوگوں کو اپنے ساتھ ہمارے گھر لے کے آ رہے ہیں، اب مصطفیٰ جانے ان کا خدا جانے۔ ہم نے مصطفیٰ کی دعوت کی اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمیع صحابہ کی دعوت کی۔ اے میرے خاوند ابو طلحہ پریشان نہ ہو، اب حضور جانے اور اس کا خدا جانے، پریشان نہ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، کھانا رکھا گیا تو 10 آدمی کو بلایا گیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سامنے ان کو کھانا رکھتے گئے اور 10 آدمی باری باری پر آئے۔ فَأَقَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا، سارے لوگوں نے کھانا کھا لیا، پیٹ بھر کر کھایا۔ تو پوچھا کہ کتنے آدمی تھے؟ 70 أو 80 رجلا، 70 یا 80 آدمی نے وہ کھانا کھایا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کہ ایک فرد کا کھانا برکت مصطفیٰ کے صدقے سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت کی وجہ سے، وجود مصطفیٰ کی وجہ سے ایک فرد کا کھانا 70 سے 80 آدمی کو پورا ہو گیا، 70 سے 80 آدمیوں کو پورا ہو گیا۔ اور اگلی حدیث پاک وہ بھی کتاب المناقب، حدیث کا نمبر 3581۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے روایت کرنے والے ہیں۔ وہ فرماتے اصحاب صفہ غریب لوگ تھے، فقراء لوگ تھے۔ وَأَنَّ النَّبِيَّ قَانَ مَرَّةً مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ الْإِثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَلَاثٍ۔ بڑی پیاری حدیث پاک۔ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے پاس ایک آدمی کا کھانا ہو وہ ایک اور لے کر جائے، اللہ کی برکت سے وہ ایک کا کھانا 2 کو کافی ہو جائے گا، تاکہ جو اصحاب صفہ فقراء لوگ جن کا گھر نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی گھرانہ نہیں، وہ مسجد نبی کے ساتھ ایک چبوترے کے اندر رہتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے کہ لوگ ان کو کھانا کھلائیں، فرمانے لگے ایک کا کھانا جس کے پاس ہو تو وہ ایک کو ساتھ لے کر جائے، رب کائنات اس ایک کے کھانے میں 2 کی برکت ڈال دے گا۔ 2 کا کھانا ہو وہ تیسرے کو ساتھ لے جائے،
3 کا کھانا ہو وہ چوتھے کو ساتھ لے جائے، 4 کا کھانا وہ 5ویں کو ساتھ لے جائے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واز کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فانطلق النبی بعشرۃ، اس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ اپنے گھر میں بطور مہمان اصحاب صفہ کے 10 آدمیوں کو لے کر گئے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان بنے۔ وہ ابو بکر و ثلاثۃ، حضرت ابو بکر نے 3 آدمیوں کو اپنے گھر بطور مہمان بھیج دیا۔ وہ مغرب کی نماز پڑھ کے یا عشاء کی نماز پڑھ کے وہ چلے گئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی کام پڑ گیا اور دیر تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے رہے۔ کافی دیر کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر گئے تو اپنی بیوی سے پوچھا، اپنے بیٹے سے پوچھا، کیا مہمانوں نے کھانا کھا لیا؟ تو گھر والوں نے کہا، مہمانوں نے کہا جب تک صدیق اکبر نہیں آئیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ آپ کو غصہ لگا، بعد میں مہمانوں کے پاس گئے، مہمانوں کے کہا جب تک آپ نہیں کھائیں گے ہم آپ کے علیحدگی میں نہیں کھا سکتے، آپ ساتھ ہوں گے مل کر ہم کھانا کھائیں گے۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں ما كنا ناخذ من اللقمه الا ربا من اسفلها اكثر منها حتى شوبیا۔ وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے جب کھانا لگایا گیا، دسترخوان بچھایا گیا، وہ 3 مہمان اور چوتھے میرے ابا حضور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی شان دیکھیں۔ پہلے میں نے بیان کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عظمت اور برکات کی وجہ سے قلیل کھانا کثرت کے اندر بدل گیا، تھوڑوں کا کھانا زیادہ کو پورا ہو گیا، اور ایک فرد کا کھانا 80 اور 70 آدمیوں کو پورا ہو گیا۔ وہ تو آقا کی شان تھی، اب آقا کے غلاموں کی شان یہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے گھر جو مہمان گئے ان کے سامنے جو کھانا رکھیا گیا، ناخذ من اللقمۃ، وہ جو بھی لقمہ لیتے الا ربا من اسفلها، جو بھی کھانا اٹھاتے، جو خالی جگہ، جیسے آپ سالن لیتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، وہ تھوڑی جگہ ختم تو ہو جاتی ہے روٹی، ایک لقمہ لیں وہ جگہ ٹکڑا آپ نے کھا لیا، سالن لیں گے وہ بھی تھوڑا آپ نے کھا لیا، سالن کم ہوتا جاتا ہے جیسے جیسے آپ لقمے کھاتے جائیں گے، روٹی بھی کم ہوتی جائے گی۔ لیکن اس دن کیا ہوا، روایات میں آتا ہے جو جو لقمہ اٹھایا گیا اس کے نیچے مزید برکت ہوتی گئی، کھانا بڑھتا گیا، روٹیاں بڑھتی گئیں، حتیٰ کہ ہم نے سیر کر لی، کھانا توں کا جوں بچا رہا، توں کا توں بچا رہا۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت۔ اب صدیق اکبر کوئی نبی نہیں تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی تھے، صحابی ہیں، ولی ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت، ولی کی کرامت ہوتی ہے اور نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ پچھلی حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات تھے، اس حدیث پاک سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت جو ہے اجاگر ہو رہی ہے کہ ولی کی کرامت برحق ہے۔ اس حدیث سے میں جو عقیدے کی بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ، ولی کی کرامت برحق ہے۔ ولی کی کرامت کا انکار کرنا حدیث سے صحیح بخاری کا انکار کرنا ہے۔ قرآن کے اندر بھی آیا ہے، لیکن چونکہ ہمارا درس صحیح بخاری کا چل رہا ہے تو میں اس لحاظ سے صحیح بخاری کے درس کے لیول سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور علامہ ابن حجر عسقلانی، یہ میرے ہاتھوں میں ہے، ان کی فتح الباری، علامہ ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری شرح صحیح بخاری، وہ لکھتے ہیں کھانا زائد ہونے کی وجہ کیا، اے مودی الذی اخذت منہ، جہاں جہاں سے وہ لقمہ لیتے یا سالن لیتے اسی جگہ سے اللہ تبارک تعالیٰ برکت ڈال دیتا تھا، وہ کھانا مزید زیادہ ہو جایا کرتا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی بھی یہ شان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی یہ شان۔ اور اگلی حدیث پاک، مستقبل کی خبر دینا، بڑی پیاری حدیث پاک، وہ بھی کتاب المناقب حدیث نمبر 3595، کتاب المناقب باب علامات النبوہ فی الاسلام، اور حدیث کا نمبر ہے، اور باب علامات النبوہ کی 24ویں حدیث، حدیث نمبر 24 باب کی، اور پوری احادیث مبارکہ کو اگر لیں صحیح بخاری کی تو اس کا نمبر ہے 3595۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں،
اب مستقبل کی خبر آپ کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے دی؟ مستقبل میں جو امور ہونے والے تھے اس کی بھی خبر آپ کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حال کے اندر عطا فرما دی تھی۔ مستقبل کے امور کو پیش آنے سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مستقبل کی خبروں اور امور کی جو ہے خبر تھی۔ وہ فرماتے ہیں بین انا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاہ رجل فشقا علیہ الفاقہ، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں اتنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے بھوک کی شکایت کی۔ ثم اتاہ الاخر فشقا قطع السبیل، تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آدمی آیا اور اس نے چوری اور ڈکیتی کی شکایت کی۔ پہلے نے بھوک کی شکایت کی، دوسرے نے ڈکیتی کی شکایت کی، ڈکیتی کی۔ جب انہوں نے یہ شکایت کی